أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین اکرام، سٹی انڈیا اسلامک چینل پہ آپ سب کا استقبال ہے. قرآن کریم کا 6واں پارہ جس کا ہم نے خلاصہ سنا تھا، آج انشاءاللہ 7ویں پارے کا خلاصہ ہم سماعت کریں گے. 6ویں پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں، یعنی تھوڑی سی نرمی رکھتے ہیں. حقیقی نصارہ اس زمانے میں نہیں ہے. اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن کریم سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہے. یہ آیات حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے. انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی اور ان کی داڑیاں آنسوؤں سے رمجم سے تر ہو گئی تھی. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنے جو بغض اور کینہ سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھرک ہی پڑتے ہیں. حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حل بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے جسے جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، یوں ہی مدنی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ تشریعی امور سے بحث ہوتی ہے. یہاں جو مسائل و احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. پہلا مضمون، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو اسے انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو. اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، جس میں نہ افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، نہ غلو اور نہ ہی کمی کوتاہی. اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کرنے کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت قرآن کریم اور شریعت دیتی ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھایا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام ٹھہرایا ہے. دوسرا مضمون، لغو قسم پر کوئی دنیاوی مواخذہ نہیں. جو بار بار لغوی قسم لوگ کھاتے ہیں کہ قسم اللہ کی، قسم ماں کی، قسم باپ کی، یہ لغو جو قسم ہے اس پر کوئی دنیاوی مواخذہ نہیں. لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا. البتہ ایسی قسموں پر کفارے کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے. تیسری بات جو 7ویں پارے میں بتائی گئی، شراب، جوا، بت اور پانسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہے. ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد والے جتنے کام ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، نماز ہو، سارے چیزوں سے اس کو روک دیتا ہے. چوتھا مضمون، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار
حالت حرام میں جائز ہے، اس چیز کو بتایا گیا۔ پانچویں بات جو 7ویں پارے میں پانچواں مضمون ہے، احرام کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کعبے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاوہ کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ بڑے غصے والے صحابی، بڑے جلالی صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مرنی، اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیجئے، اضرب عنقہ، کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کی گردن ہی اڑا دو۔ جلالی صحابی ہے، لیکن اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر حرم میں دیکھتے، بیت اللہ میں اور مطاف میں دیکھتے تو اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے، وہیں پر اس پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ چھٹواں مضمون، زمانے جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور بزعم خویش حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ ساتواں مضمون، جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصیتوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کو اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ نمبر 8ویں نمبر پر جو مضمون 7ویں پارے میں بیان کیا گیا، حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو تذکرہ کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے، دسترخوان، کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہو۔ اسی قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ یزدی میں، بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے میرے لیے، یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی حاصل نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میری حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو انہیں سزا دے اور چاہے تو انہیں معاف کر دے، یہ آپ کے بندے ہیں۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماگیر سلطنت کے تذکرے پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ سورۃ الانعام، سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مکی سورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اس سورت میں ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا گیا
کہ ان کا انکار ایسا انسان ہی کر سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس سورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں ارض و سما میں اللہ تبارک و تعالی کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ گویا دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کریں، جو بھی دعوے اس میں کیے گئے ہیں، اور یہ دعویٰ ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں یا زیادہ معزز زیادہ مشکل پیش کی جائے، بلکہ جب صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر رہتا ہی نہیں۔ یہ جو آیتیں جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا، اسی کی اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے، اور وہ بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر رکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ اسلوب یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ شرمندگی اور شرفگندگی کے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 سورہ انعام میں ہے، آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں ہے، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بپہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے، چنانچہ بتایا گیا ہے کہ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کرتے، یہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور جواب میں کٹ جہتی کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ توحید و رسالت کے بعد بعض و جزا کا ذکر ہے، فرمایا گیا کہ تمہیں اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حضرت خلیل علیہ الصلاۃ والسلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائی گئے اصنام کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کر دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ گیا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ ایسے ہی جاری رکھا۔ 74 نمبر آیت سے 81 نمبر آیت تک یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی، اس کو بیان کیا گیا۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں، ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء دنیا میں آئے ہیں، لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے، کہ پہچانے تو صحیح انسان کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور آپ کی صفات کیا ہے۔
لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور و فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کریں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ ہوتی اور دفعۃ الوقتی کے سوا کچھ اور نہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب معجزے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے کہ تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان اور مومن دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے تو رنگ اور خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا پھیکا، لیکن جوں وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہاں پر 7ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 8ویں پارے کا خلاصہ ہم آئندہ محفل میں، آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار الدمع يبكي.